الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے، ہم سب کی طرف سے، اور جتنے بھی وہ لوگ جن کی خدمات ان کو یاد ہیں، ان کی طرف سے تعزیت ہے۔ ہمارے دو انتہائی محترم طاہر شمسی صاحب، ڈاکٹر طاہر شمسی، جنہوں نے کہ تقریباً بون میرو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوسف اصلاحی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دونوں اساتذہ تھے، عمر کا فرق تھا لیکن دونوں اساتذہ تھے۔ اللہ ان کے لیے آئندہ آنے والا سفر بہت آسان فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذاتی دکھ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈاکٹر طاہر شمسی سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ عقیدت مجھے اس لیے تھی کہ وہ جو کام کر رہے تھے، اور وہ بون میرو تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے طالب علم بھی پیدا کیے، انشاءاللہ وہ ان کی جگہ کو بھریں گے۔ غیر غم کو تو نہیں بھر سکتے، جگہ کو ضرور بھریں گے، لیکن جس طرح وہ غریب لوگوں کے لیے رو رو کے جھولیاں پھیلاتے تھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا۔ یہ جو آپ نے ابھی کلپ دیکھا جس کے اندر آپ نے مختلف اوقات میں پاکستان میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مذہب کے نام پر، میں اس میں خالصتاً اور خصوصاً جو ہے وہ نبی کے نام کو شامل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے اس پہ بہت برا لگے گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے امت کے ہوتے ہوئے ہم نے رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا اپنی سیاسی یا نظریاتی تحفظات کے لیے، مجھے بات بری لگے گی۔ اس لیے میں اس کو مذہب کا ہی صرف نام دوں گا، یہیں تک ٹھیک ہے بات۔ ہم نے فیصلے کیے، سڑکوں پہ کیے، جو نبی کے قول تھے ان کو، میں کیا کہوں، میں پھر بدلتا ہوں لفظ، جو اللہ کے احکامات تھے ہم نے ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ ہم نے بچوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے خواتین کو نہیں چھوڑا، ہم نے طالب علموں کو نہیں چھوڑا، ہم نے اس شخص کو نہیں چھوڑا جس کے گھر میں روز رات کو دینی محفل اور ادبی محفل ہوتی تھی، اس کی آنکھوں میں سوئے مار دیے، اور کس بات پہ کہ اس نے بے حرمتی کی۔ اب میں اس بات کو بھی آگے نہیں لے کے جاتا، لیکن سیالکوٹ والے واقعے نے بھی بہت زیادہ جگایا ہمیں۔ لیکن غور کیجئے کہ ہم نے ادوار دیکھے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم 1921 تک اگر آئیں، کمال اتا ترک تک، جس کا کہ آٹومن امپائر ہے، 22 تک مجھے لگتا ہے کہ حالات جو تھے نا وہ مرے ہوئے تھے، برے تھے، جیسے بھی تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تھا۔ سلجوق آئے مثال کے طور پہ، تو مولانا مودودی حیدرآباد دکن میں تھے، ان کی کتاب ہے سلاجقہ، اگر میں اس کو صحیح پرناؤنس کر رہا ہوں، سلاجقہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ملک شاہ تھا سلجوقی بادشاہ، اور ملک شاہ کی فوج نے ایک جگہ ڈیرا ڈالا، تو انہوں نے وہاں پہ ایک گائے جو تھی اس کو پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ کھا پی گئے سارے کباب بنا کے۔ تو وہ عورت جو تھی جس کی وہ گائے تھی، وہ اس کا دودھ بیچتی تھی، وہ اس سے کماتی تھی، تو اس کو بڑا دکھ تھا، اور فوجیوں نے کہا پوچھنے والا کون ہو سکتا ہے، اب یہ حکومت اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ملک شاہ یہاں سے گزرے گا تو اس کے گھوڑے کو پکڑ لینا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ گھوڑے کو پہلا مشورہ آج میں کسی کو دے سکتا ہوں کہ کسی کی گھوڑے کو پکڑ لینا؟ اس نے پکڑ لیا۔ ملک شاہ کو نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا تیرے فوجیوں نے میری گائے کھا لی، تو کیا چاہتا ہے کہ تو یہاں حساب دینا چاہتا ہے یا میں پل صراط پہ تجھ سے حساب لوں؟ وہ نیچے اتر گیا۔ اس نے کہا دیکھو بیوی بات سنو، مجھے تم بادشاہ بوشا جو سمجھ رہی ہو، میری کوئی ایسی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، نہ میں پل صراط پہ تجھے حساب دے سکتا ہوں، تو نے جو کرنا اور جو لینا ہے میرے سے یہی لے، اور بس اس کے بعد تو نے معاف کر دینا ہے۔ میں تجھ سے ذاتی طور پہ، ملک شاہ بادشاہ، سلجوقی بادشاہ، اس نے کہا عورت سے مجھے معاف کر دے۔ اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہ انتہائی وہ زمانہ گزر رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے زوال ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون اگر کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہو تو حاکم وقت جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، اور اس پہ دیکھتے ہیں آج کے ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ سزا دینا اور اس کا بدل، جزا، سزا اور جزا سے مراد ہوتی ہے اس کا بدل کیا ہے، سزا ہے تو بدل کیا ہے جو اس کا ہے، کیا کسی کو ملا بدل؟ اپنے علماء کرام سے پوچھتا ہوں، انتہائی محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب انتہائی محترم علامہ ظہیر الحسن صاحب، شاہ صاحب، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ جناب شیریہ داؤد بھائی کراچی میں ہوں گے، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ شیریہ داؤد بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں اس بات کو، یہ جتنے بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں، اگر میں دیکھوں تو میں 1922 تک یا 20 تک کی چلے بات کر لیں، مسلمان گرے بھی پھر بھی انصاف پسند نظر آتے ہیں، حاکم ٹھیک نظر آتے ہیں، لوگ مذہب کو استعمال ہاں کسی اور رنگ میں کرتے ہیں اور کرتے تھے، لیکن ہم نے تو کمال ہی کر دیا نا کہ نعرے لگانے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعرے لگانے ہیں ہم نے
کمال ایمان کے اور جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ بالکل مختلف کرنا ہے. اب وہ 20 سے لے کے 2022 آنے والا ہے. میں یہاں تک اگر یہ پورے سال دیکھوں تو حضور کس کے اوپر انگلی اٹھاؤں کہ یہ جو ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا مذہب کے نام پہ، اس کے اوپر کیا 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 کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بلال قطب صاحب، انتہائی افسردگی کے عالم میں اس وقت اس شو میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا سیالکوٹ والا، تو اس وقت بھی میں نے بہت سارے چینلز نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. میں نے سب کو ایکسکیوز کر دیا تھا کہ یار میں اس سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرا دل ایک تو بہت زیادہ دکھی ہے. ٹو دی پوائنٹ بات عرض کروں گا. شرمندگی کہنے کو کچھ ہے نہیں، میں ٹو دی پوائنٹ اور عرض یہ کروں کوئی گا. پہلی بات نہیں ہے شیریہ داؤد بھائی، ہم نے یہ ریپٹیشن میں کی ہے اور کسی نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا. میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جزا سزا اللہ عز و جل کی ثواب دید ہے، اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غور سے سنیے گا. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرے ہوئے انسان کی مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ہے. یہ آپ ذرا اس بات کو غور کیجئے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، اس کو ویسا ہی ہے. جب یہ جاہلیت کے دور میں جب لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا تھا، مسئلہ مطلب ناک، ہونٹ، کان، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا گیا تھا؟ سینہ چاک کیا گیا، اور بہرحال وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. بیان نہیں کر سک رہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی صفحات پر ہے. جی، تو مطلب منع کیا گیا. نہیں آ گیا کہ بخاری اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ ہمیں معاملات کے اندر اپنی حفاظت بھی چاہیے. یہ سزا اور جزا نہیں ہے زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ. شاہ صاحب، بخاری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ضیاء اللہ شاہ صاحب، اس پہ کیا فرمائیے گا؟ ہم نے جو یہ سارا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، حتیٰ کہ ہم وہ باتیں بھی نہیں کر سکتے جو بخاری میں ہو، جو مسلم میں ہو، جو ترمذی میں ہو، جو 6 کتابوں کے اندر ہوں، اور جو مطلب بخاری سے بڑی قرآن کے بعد کون سی کتاب ہے؟ یا تو مجھے یہ سمجھا دیں. اگر میں وہ بھی طبقاتی یا نسلی یا مسلکی مسائل کی وجہ سے نہ سنا سکوں تو جزا اور سزا تو میرے لیے پھر اسی دنیا میں ہے نا، مجھے آخرت سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یقیناً جس سالیہ کی مناسبت سے آج کا پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، میں اس سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک اور ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے. بلا شبہ ہم نے قرآن و سنت کی جو بنیادی تعلیمات تھی، جن کا خلاصہ اور جن کا ثمر یہ تھا کہ امت کا اتحاد امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا، تو یقیناً آج ہم مسالک کی بنیاد پہ نہ سوچتے، آج ہم دین اسلام اور امت مسلمہ کی بنیاد پر. شاہ صاحب ایک جملہ شامل کر دو، میری رہنمائی فرمائیے گا. جب یہ مسالے کبھی بنے بھی نہیں تھے نا، ہم نے تب بھی گھوڑے دوڑائے تھے لاشوں کے اوپر سے. یقیناً وہ بھی وہی اسی کا نام فرقہ واریت ہے کہ جب آپ اصول دین کو چھوڑ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنا کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، اپنی سیرت اور اپنی عطرت اور اپنی آل دے کے جا رہا ہوں، تو یقیناً ہم نے بنیادی چیزوں سے جب انحراف کیا تبھی ہم یہ نتائج دیکھتے ہیں. تب بھی اس وقت بھی یہی نتیجہ تھا. آج بھی ہم نے اللہ اور رسول کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے انحراف کیا ہے، جس کا یہ ثمر ہمارے سامنے. ابھی جو بات کر رہے تھے شیخ داؤد بھائی کہ ہم تو ابھی ہمارے اسلامی نظر کونسل کے اندر بھی ہم نے چاہے کافر کی لاش ہو چاہے کسی غیر مسلم کی میت ہو، اس کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہے. جس طرح مسلمان کی میت کی بے حرمتی کرنا منع ہے، اسی طرح کسی غیر مسلم کی میت کی بے حرمتی کرنا بھی اسلام میں منع ہے. دوسری بات یہ کہ جو کوئی غیر مسلم ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں بطور مہمان کام کر رہا ہے، اس کی عزت و آبرو، اس کی جان و مال، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنا بحیثیت امت، بحیثیت ریاست ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل مواحدن، جو کسی ایسے بندے کو قتل کر دیتا ہے کہ جس کو ہم نے عہد دیا ہوا ہے اللہ اور رسول کے نام پر کہ ہم تیری حفاظت کریں گے، فرمایا لم یجد راحت الجنہ، جنت میں جانا تو درکنار. نبی پاک کے نعرے لگا کر وہ تو بدنصیب مسلمان نام نہاد کلمہ گو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.
تیسری بات یہ تھی اگر کسی نے نعوذ باللہ ہمارے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کی بے حرمتی اس نے کی، ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا، قانون کو جا کے کہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم خود ہی جناب قاضی بن جائیں، خود ہی عدالت بن جائیں، خود ہی مدعی بن جائیں، خود ہی گواہ بن جائیں، خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ تو کسی معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا۔ معاشرہ- ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ہیں نا، یہ ہم نے نا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے وہ زمانہ جب یہ باتیں ہم نے نہ سنی ہو، تو پھر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم بحیثیت مجموعی جتنے بھی ادارے، امت کر لیں، بحیثیت امت کر لیجیے، جتنے بھی ادارے فرد اور قوم کی تربیت کے لیے جنہیں اپنا فریضہ سر انجام کرنا دینا چاہیے تھا، ادا کرنا بہت چاہیے اچھی تھا، بات۔ ادا نہیں کیا۔ سب نکمے رہے۔ سب دیکھیں، شروع ہوتا ہے والدین، ٹھیک والدین تربیت میں ناکام رہے، ٹھیک استاد تربیت میں ناکام رہا، ٹھیک ریاست تربیت میں ناکام رہی، معاشرہ تربیت میں ناکام رہا۔ ٹھیک اور پھر اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ کبھی کبھی جو آج ہم ہجوم اور افراد کا خود قانون کو ہاتھ میں لے کر فیصلہ کرنا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں ایسی تو نہیں جو کہ ریاستی سطح کے اوپر ایک ایسی پرورش اور تیاری کر دی گئی ہو کہ آج اس کا اینڈ رزلٹ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہوں۔ کہیں پر جتھے ریاستی طور پہ ریاستی طور پر ذہنی ریاستی طور پہ افراد کو منتخب کر کے ان کے آپ اندر ممبر کو ریاست کہیں گے؟ ممبر ریاست، حالانکہ ریاست تو ہے یہ ویسے اچھی خاصی ریاست ہے اس کے پاس۔ میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں اور جس کانٹیکس میں کر رہا ہوں میں لیکن اسی شاہ صاحب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، جب برے سے برا ہمارے پاس حاکم بھی آیا ہو، میں نہیں کسی کو برا کہتا، اگر برے سے برا بھی آیا ہو، کسی حاکم نے آ کے ڈکٹیٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ قانون اپنے ہاتھ میں رکھو، کسی نے نہیں آ کے کہا کہ دین جو ہے وہ اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ، بالکل نہیں کہا۔ لیکن جہاں پر جب ان ہجوم اور افراد کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجوم بنا کیسے؟ ہجوم کیسے بنا؟ ہجوم بننے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ وہ سرکار نے تو نہیں بنایا نا ہجوم؟ دیکھیے، وہ ادارے جہاں پہ انصاف بر وقت ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ ادارے جہاں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو پکڑنا چاہیے تھا بر وقت نہیں پکڑا گیا، وہ جگہ وہ مقامات جہاں سے ان لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں لینے کے بارے میں کہا جانا تھا وہ بر وقت نہیں ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے ادارے جو ریاستی یا غیر ریاستی ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی، شاہ صاحب کو شامل کر لوں۔ شاہ صاحب آپ اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں تو کہ میں سوال آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ اچھا بلال بھائی، میں تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ ایک نسل کی تیاری، بالکل ایک نسل کی تیاری، کہیں پر بیج لگایا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کا پودا باہر نکلتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے۔ اب اس کا پھل جو اگر کڑوا ہو تو ہم بیٹھ کر پھل کو نہیں مار سکتے۔ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں، پھل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا پھل سکتے۔ کیسے ذمہ دار ہے؟ حالانکہ ہے، لیکن پھل ذمہ دار اکیلا نہیں ہے، نہیں ہو جو سکتا بیج نا، بونے والا تھا وہ کہاں ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار کون ہے بھائی؟ اب یہاں پر اس کا علاج بھی جو ہے یہاں بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جنہوں نے ایک نسل کو برین واش کر کے اس طرح کے نظریات سے بھر دیا ہے، اب کس طرح کے نظریات سے شاہ صاحب؟ یہ نظریات کے جذباتی ہو کر اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لے کے جو دل چاہے کریں۔ قانون کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے مفادات کے لیے۔ قانون کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا ایز سچ قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو جو سمجھایا گیا وہ کر رہے ہیں، سمجھانے والے قصوروار ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب قانون کو کب ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس بات کا تعین کرے کہ جس پر الزام لگایا گیا وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تب جا کر اس کو سزا۔ ملزم کو سزا نہیں دے سکتے، مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا اور کوئی بھی ماں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لے گا تو پھر غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، جذبات کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ٹیم ویور کا کانسیپٹ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دور سے بیٹھ کر اینی ڈیسک کے ذریعے یا ٹیم ویور کے ذریعے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شیطان در حقیقت ذہنوں کو
دور بیٹھ کے اسی کنٹرول طرح کرتا کنٹرول ہے. تو جب وہ بن شیطان گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو شیطان بن گئے اس کی میں مثال دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنیان نے، شیاطین نے حملہ کر دیا تھا. جب حملہ کیا تو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ بھائیوں نے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو باندھ دیا تھا، آگ لگانے لگے تھے. جب حضرت سلیمان آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا بپہن شمشیر، کہا دیکھو ان کو اس طرح سے مار کر ان کی گردن نہ کاٹنا بلکہ تلوار اس طرح سے مارو کہ شیطان بھاگے، یہ بچ جائیں. تو ہم نے نظریات کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے جو فاسد نظریات ہو چکے ہوئے ہیں، ہم جب آپ کہتے ہیں تو ہم سے کیا مراد ہے؟ سارے، حکومت بھی اس میں شامل ہے، مدارس بھی اس میں شامل ہے، اسکول بھی اس میں شامل ہے، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور حتیٰ معاشرے کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں، ماں باپ اور جو وہ بھی شامل ہیں. اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر ڈرا کیوں جاتا ہے؟ ہر کوئی مرد الزام ٹھہراتا ہے دوسرے کو. میں کہوں گا کوئی تو ذمہ داری لینا. اس وقت ہم تمام تر مسالے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ذمہ دار نہیں تو پھر کون ہے؟ کوئی آسمان سے اتر کر آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں، ان کا کوئی گروہ نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں نا، کسی نہ کسی تو حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں. اس کا انالیسس کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا تجزیہ تحلیل کیوں نہیں کیا جاتا؟ صاحب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ بخاری کی ساری کراس دا بورڈ حدیثیں سنا سکتے ہیں؟ جواب آ گیا. میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. اب مجھے بتائیے، او خدا، ان للہ و انا الیہ راجعون، یار خدا کا نام ہے، یہ میں کہوں نا تو خدا کی میں رو پڑوں گا، کیونکہ ہم نے یہ وقت گزارا ہے کہ وہ حدیث جو آپ کی مسلک کو نہیں اچھی لگتی، آپ کہیں گے کہ وہ لفظ نہ استعمال کرو، وہ شخصیتیں نہ استعمال. جب میں لے لوں، اور بخاری میں لکھا ہوا، بخاری کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا، میری زبان پہ تھریٹ ہوگا کہ جناب نہیں، آپ نے کیوں کہا یہ. میں ایک ایسی جگہ بیٹھا تھا جو کہ بہت مشہور مدرسہ ہے پاکستان کا، وہاں کے مفتی مدرسہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں میں نے حدیث سنا دی وقت آخر کی، اور مجھے اس مدرسے سے یقین کریں بھاگنا پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جگہ تھی جہاں پہ تم یہ حدیث سناتے. اس بات کو 10 سال ہو گئے، میں آج تک یہ سوچ رہا ہوں کہ جگہوں کو کیسے کنیکٹ کروں میں کہ مجھے پتا چلے کہ یہ حدیث یہاں سنانی تھی اور یہ حدیث یہاں سنانی تھی. لیکن یہ ظلم جو ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے. آ کے علماء سے پوچھوں گا کہ حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد سے یہ ظلم کیا شروع نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں. شہریار داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، ہندوؤں کے آپ کرشن مہاراج کو لے لیجئے، بدھسٹ کے آپ گوتم بدھ کو لے لیجئے، آپ حضرت موسیٰ کو لے لیجئے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، آپ جس کو بھی مرضی لے لیں، ان کے آپ کو 2 طریق ملیں گے. ایک یہ کہ ان کے جو کلام بنے، وہ میں یہ نہیں بحث کر رہا کہ وہ صحیح پہنچے یا نہیں پہنچے، حفاظت صرف اللہ نے قرآن کی ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن ان کے قولوں میں اور ان کے فعلوں میں آپ کو بہت زیادہ ڈسٹنس نظر آئے گا. تاریخ ان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ان کے قول کیا کہتے ہیں. لیکن جب آپ آتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو محمد کا کردار، سیرت اور قول دونوں کے دونوں، ایک تو ان میں فرق نہیں آپ کو نظر آتا، پھر اسی نبی کا قول جو ہے وہ آپ کے لیے حکم بن جاتا ہے، وہ سنت کے طور پہ ہو، سیرت کے طور پہ ہو، کسی بھی طرح سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والی امت جو ہے، وہ آج اسی نبی کے نام پہ جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو کوئی بھی مسلک لے لیں، آپ کس طرح سے اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے ناموس یا اللہ کے نبی کے ناموس کی خاطر قانون کو ہاتھ میں پکڑوں اور یہ کام کر دوں؟ یہ اسلام کی تاریخ میں مجھے زوال پذیر میں سے بھی کوئی ایک ایسا قانون بتا دیجئے کہ ایسا کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے. ایسا کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو پھر ہو کیوں رہا ہے سرفراز؟ میں بتا رہا ہوں پھر ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں حضرت. میں آپ کو پہلی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. میں پہلی بڑی بنیادی وجہ بتا دوں گا، باقی آپ لوگ بزرگ ان سے لیجئے گا رائے انشاءاللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ ملنا آفر ہوا کہ بھائی آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول فرما لیں. آپ نے سختی سے منع فرما دیا. ٹھیک آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ انصاف، یہ عدالت، یہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ کل کلاں کو ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے سے ایسا فیصلہ صادر ہو جائے جو کہ مسائل میرے لیے دنیا اور آخرت میں مسائل کا پیش خیمہ بن جائے. یہ بات میرا اپنا ذاتی خیال ہے، سے آپ اور ہم سب بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کئی مقامات پر لا علمی، کیونکہ شیطان
عالم کو اس کے علم سے، جاہل کو اس کے جہل سے شکار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی، اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت ہی لی اور اپنی طرف سے مفکر۔ اچھا، دوسری بات، جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ اور یار تو انجینئر آدمی تھا، تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بات اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک قانون موجود ہے، اسلام، اللہ تعالیٰ نے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کیا؟ عقل کو۔ اپنی پیدا کردہ اشیاء میں عقل کو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ نے فرمایا۔ بدقسمتی سے میں شاہ جی، میں ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا، آپ کا پیغام بالکل مل گیا وہ، لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے، ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے، اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف آ گیا، مطلب بات تو صحت مند ہے نا، یہ کوئی کسی نے کوئی، میں کیا کہوں، ٹھیکے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا دین، یا وہ نہیں دین کی گفتگو کر سکتا، سب کا حق نہیں ہے، میرے خیال میں سب کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ضیاء بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ہم لوگ آج مذہبی طبقہ ہونے کے باوجود، میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، ہم کیا ڈرتے نہیں ہیں بات کو انگلی اٹھا کے کہتے ہوئے کہ یہ ہے جہاں سے یہ برائی شروع ہوئی؟ ہم اس بات کو ڈھک کے، چھپا کے، کھیر کے اندر ایک لڈو ڈال کے یہ باتیں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس بات سے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب میں حدیث بھی نہ کہہ سکوں، جو حدیث بخاری میں ویسے ہی لکھی ہو لیکن آپ کے خلاف ہو یا آپ کی مسلک کے خلاف ہو، یہ خوف اتنا زیادہ کیوں آ گیا؟ بلا شبہ داعیان حق کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی بات سناتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ علماء حق انبیاء کرام کے جانشین ہیں، ان کا وصف بھی وہی ہونا چاہیے۔ البتہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، حکمت، دنائی، فراست، بصیرت سے بات کہنی چاہیے، اس کو مروڑ توڑ کے بات نہیں کرنا چاہیے، الفاظ اچھے ہونے چاہیے، مناسب ہونے چاہیے، فکر مضبوط ہونی چاہیے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگہ بلند سغر دل نواز جام پر سوز، یہی رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ تیسری بات یہ جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں، بلا شبہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ حضرت سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ آپ تو کربلا تک پہنچے تھے، میں تھوڑا سا اور پیچھے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ جو خارجی فکر ہے، انہوں نے کیا کہا تھا خارجی فکر نے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، ان ارید الا الحکم ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن حضرت سید علی المرتضیٰ نے خارجیوں کا یہ نعرہ سن کر کیا فرمایا تھا؟ کلمۃ حق عند سلطان، فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق کا ہے، یہ قرآن کی آیت، اللہ کا حکم ہے، لیکن مقاصد اس کے پیچھے وہ باطل کے ہیں۔ خارجی فکر کی آپ نے نشاندہی فرما دی تھی کہ خارجی فکر کیا ہوتی ہے۔ خارجی فکر یہ کہ نام دین کا، نام اللہ کا، نام اللہ کے رسول کا، نام حرمت پیغمبر کا، حرمت رسول کا، ناموس پیغمبر کا، لیکن بعض کا شعوری طور پر معذرت کے ساتھ لا شعوری طور پر علم کی یعنی کمی کی وجہ سے مقاصد جو ہے وہ دوسروں کے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ جی، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آج خارجی ہیں جن کا ہم تصور، نظریاتی تصور پیش کر رہے ہیں؟ یہ خارجی فکر ہوتی کیا ہے بلال بھائی؟ خارجی فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان علم میں کمزور ہو، فہم کم ہو، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہو، قرآن و حدیث کا نام لیا جا رہا ہو، لیکن اپنی کم علمی کی بنیاد پر وہ جو چیزیں اسلام سے منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں جن کی روح اسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دلائل کی بنیاد پر نہیں، دھوس دھاندلی کے ساتھ اپنے نظریات کو منوانا ہوتا ہے۔ تیسری بات قانون کو ہاتھ میں لینا اور ریاست کے اندر خود ریاست بن کے کھڑے ہو جانا، یہ ساری جو چیزیں یہ خارجی فکر ہے، اور یہ خارجی فکر جو یہ کسی مسلک کے ساتھ اس وقت منسوب نہیں ہے، معرض کے ساتھ یہ فکر اس وقت عام ہو رہی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے مل کر۔ یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بغیر مسلک کے کیسے عام ہو رہی ہے، ذرا یہ سمجھائیے گا۔ جی فرمائیے دوبارہ۔ یہ بغیر مسلک کی جوڑ کے کیسے عام ہو رہی ہے؟ کون اس کو عام کر رہا ہے؟ یہ کسی ایک مسلک سے منسوب نہیں ہے، اس طرح کے جتھے ہر جگہ پہ تیار ہو رہے ہیں
کہ جو اپنے نظریات کے سوا کسی کو حق پہ نہیں سمجھتے, اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے, اپنے سوا وہ کسی کو وہ سمجھتے کہ یہ شاہ جی یہ جتھے انڈیپینڈنٹلی تھوڑی ہو سکتے ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ پہ شاہ صاحب, آپ اس میں یہ جتھے انڈیپینڈنٹ ہیں, خارجی یہ سوچیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں. بلال بھائی بات یہ ہے کہ ابھی لاہور میں اسموگ ہے, اسموگ کی وجہ سے پرابلمس, تو اس کا اگر علاج کرنا ہو تو ایک ادارہ بنانا پڑتا ہے جو بیٹھ کر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے عوامل کیا, پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ جو فرقہ واریت ہے اور متشدد سوچ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ کون سا ٹھیک, کہاں پر اختیارات ہیں, کہاں پر دیکھیں اب یہ جو عوامل ہے وہ میں کہوں گا اختیارات یہ ممبر کے پاس ہے, تو نہیں آپ صرف ممبر کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ممبر نے ان لوگوں کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر بتایا ہے, اگر وہی پھر سڑکوں پر آئے ہیں, اگر وہی دیکھیں ممبر جو ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ توہین رسالت کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے. ممبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سزا دی. یہاں پر پرابلم کیا, پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایک نظام عدل ہے اور یہاں پر میڈیا کا کردار آتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیسز کو جو ہے نا وہ غیبت کو حرام قرار دیا گیا, اس لیے کہ افشا فاحشہ ہوتا ہے. معاشرے کے اندر کمزور لوگ اور کمزور ہو جاتے ہیں. جب ہم بیٹھ کر کرتے ہیں کہ عدلیہ کرپٹ ہے, عدلیہ کرپٹ ہے, عدلیہ کرپٹ ہے, عدلیہ کرپٹ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کہاں سے انصاف ملے گا. ہم کہتے ہیں نظام تفتیش فلاں ہے فلاں, سارا تو نہیں ہے نا, لیکن 10 کیس ایسے ہوں گے, 90 ٹھیک بھی تو ہوتے ہیں. ہم 90 کی بات نہیں کرتے, 10 کی بات اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان پر تو ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے. تو اب اگر ان لوگوں کو ہم نے اس بات سے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ اپنے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, تو ہمیں پھر پورے سسٹم میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ اصلاح کرنی پڑے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سوائے پاکستان نے حتیٰ مملکت سعودی عربیہ, وہاں پر کیوں قتل و غارت نہیں ہوتی, وہاں پر کیوں سفارت خانوں کو آگ نہیں لگائی جاتی, وہاں پر کیوں مسلمان جو ہے نا اسلام پر نہیں مرتے, ایران میں کیوں ایسا نہیں ہوتا, عراق میں کیوں ایسا نہیں ہوتا, کویت میں کیوں ایسا نہیں ہوتا, دبئی کے اندر کیوں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے کیا, ان کے اندر جذبات نہیں ہیں؟ لیکن انہوں نے پورے سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے. جہاں پر سفیر کو نکالنے کی بات آتی ہے وہاں پر ان کو پتا ہے کہ ضروری ہوگا تو حکومت یہ کرے گی, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے حکومت پر اعتماد نہیں ہے, تو حکومت کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. نظام عدل پر اعتماد نہیں ہے, نظام عدل کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط کرے, ان پر اعتماد نہیں ہے. جن پر اعتماد ہے ان کو پکڑ کر بٹھانا ہوگا کہ بھائی بیٹھو اور بیٹھ کر لا کر دلیل دو. جب داعش نے عراق کے اندر جناب وہ پائلٹ کو مصری جلا دیا تھا, اردن کے پائلٹ کو جلا دیا تھا, اس وقت بزرگان نے کہا کہ دلیل لاؤ تاکہ بیٹھ کر جو ہے اس پر بحث کریں, اور پھر اس پر بیٹھ کر باقاعدہ سے بحث ہوئی. تو کریں نا بحث بیٹھ کر, آخر ان کو یہ ہتھیار کس نے دیے, ان سے ہتھیار چھینے نا. ڈاکٹر صاحب ایز اے مولم آپ یہ بحث ابتدا کر سکتے ہیں؟ میں تو اس بات کو لے کے چل رہا ہوں کہ دین کی ادھوری بات ہم کیوں کرتے ہیں, مکمل کریں, بہت اچھی دین کی پوری بات کریں. اس میں سوشل میڈیا کو مینیج کرنے والی وہ ٹیمز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں جو کسی بھی عالم کو پروموٹ کرتی ہیں. آدھے گھنٹے کے خطبے میں 2 منٹ کا کلپ ڈال کے اس پورے خطبے کا کس طرح بیان ہو سکتا ہے, جس کے تناظر کے اندر پس منظر میں ایک پوری بات چلی آ رہی ہے, اینڈ رزلٹ کے طور پہ 2 منٹ کی جس نکال کے آپ میڈیا کو بچا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ قصور سارا سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, قصور سارا اس کا نہیں ہے, ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے جس بات کے اوپر آپ کو ریٹنگ ملنی ہے, جس بات کے اوپر آپ کی واہ واہ ہونی ہے, وہی بات نکال کے ڈالی جاتی ہے فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, اسی بات کو چلایا جاتا ہے جو دین کی ادھوری بات بنتی, پوری بات نہیں بنتی. مان لی بات. میں واپس آ کے آپ سے جو سوال کروں گا, وقفے پہ جا رہا ہوں, واپس آ کے آپ سے کروں گا یہ بات کہ دین کی ادھوری بات, جہاں تک دین کی ادھوری بھی نہیں پہنچتی وہ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے, آخر ان کی تربیت کس نے کی. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے پچھلے 20 سال میں آپ واقعات لیجئے کہ مذہب کے نام پہ کن کن لوگوں کو, سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو رگڑا گیا, پھانسیاں لگائی گئیں, پتہ چلا کہ وہ حافظ تھے اور بالکل مجرم نہیں تھے, لوگوں نے اپنے حسد کی خاطر کی ہے. وہاں سے لے کے سیالکوٹ تک کا سفر کیجئے, اللہ کا نام استعمال ہوا, رسول کا نام استعمال ہوا, اور ان لوگوں نے کیا جن لوگوں کا میں یہ نہیں کہہ سکتا نا ڈرتے ہوئے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ریپرزینٹ تو کر رہے تھے نا اپنے نعروں سے کسی نہ کسی مذہبی جماعت کو. اب ہم کیا آج صرف یہی کہنے جوگے رہ گئے ہیں کہ بڑی مذمت کرتے ہیں ہم, یا ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے؟ دیکھیے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہیں دین کی مکمل تفہیم دینا. میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے, دین کی جب آپ ادھوری بات کریں گے تو ادھوری بات کو بھی آگے چل کے اس کی آدھی بات اینڈ یوزر تک پہنچے گی.
دین کا مکمل پیغام نشر کرنے کی ضرورت ہے. دین کے کسی ایک جز کو لے کے اسی کے اوپر اپنی پوری عمارت کی تعمیر کر دینا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو نا خدا کی قسم میں دل سے مان لیتا آپ کے آرگومنٹ کو، لیکن میں آپ کی اس آرگومنٹ کو نا انتہائی بزرگ مان رہا ہوں. بزرگ سمجھتے ہیں نا کمزور. وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ممبر سے ایک معاذ اللہ گالی آئے اور وہ بھی معاشرے میں جسٹیفائڈ طبقے کر دیں کہ جناب نہیں گالی دینا بھی ٹھیک ہے کیونکہ بابا جی نے دی ہے، تو پھر آپ کون سے مکمل دین کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو دین کو جانتے ہیں اور ان کو دین بیان آپ کرنا نے چاہیے. زندگی میں کبھی کہتے ہیں نا علماء حق اور علماء سو، مجھے ایک کوئی بندہ جو ہے نا وہ بتا دیجئے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ علماء سو میں سے ہے. پھر یہ لفظ کیوں ایجاد ہوا؟ اور نہیں سچ بول رہے ہم. نہیں دیکھیے، جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کریں گے نا تو آئیڈینٹیفائی ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ہو جائیں گے. میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، پیچھے میں آپ کو بتا دوں گا. فالوورز ہیں. نہیں، فالوورز بے شک ہوں. کیا حسن بن سبا کے فالوورز نہیں تھے؟ بالکل تھے. تو کیا اس کے فالوورز ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جسٹیفائی کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے نا. جو معاشرے کے اندر جو کر رہا ہے سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. آپ نام لے کے انہیں بتائیں یا نام لیے بغیر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے لیے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا اس کے بیٹے کے کہنے پہ، کچھ روایتوں میں لواب دہن جو ہے وہ لگایا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو 70 دفعہ بھی مانگے گا میں نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں میں ان کے لیے کروں گا. اب وہ تو ایک اسٹیبلشڈ منافق ہے نا جن کے لیے نبی کا یہ رویہ ہے، تو یہ رویہ بھی پھر شاہ صاحب آپ نہیں پہنچا سکے میرے تک. بلال بھائی، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جتنا وہ صاف شفاف ہوگا اتنا اچھا رزلٹ دے گا. فارسی میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنا بھائی ہونا ثابت کرو، پھر اپنے حق کا جو ہے نا وہ کلیم کرو. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پارٹی نہیں بننا، ہم نے ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا. ہماری قوم ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری نسل، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا چچا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ان کو برین واش کر دیا گیا ہے. ہم نے برین واش کر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آپ اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ نیچے جا کر دیکھیں تو وہ شخص جس کی زبان پر نعرہ مقدس ہے تو وہ قلبی طور پر تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے نا. جیسے کہ فار این ایگزامپل وہ شیطان کو پتھر مارتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نیچے پاؤں کے بندے روندے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ اس کی تو نگاہ کہیں اور لگی ہوئی ہے. مجھے اس کو کیا کرنا ہے؟ مجھے کہنا ہے میرے بھائی یہ جو تم پتھر لے کر مار رہے ہو کسی حاجی کے سر پر، یہ شیطان کو نہیں لگ رہے. تو اس کو میں کب سمجھاؤں گا؟ وہاں پر سمجھاؤں گا نہیں، اس کو مجھے پہلے سے ٹریننگ دینی ہے. بہن کے شیطان کو پتھر مارتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں بھی نہیں دے سکتے، جوتے اتار کے نہیں مار سکتے، لیکن کون سمجھائے گا وہاں پر؟ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر پورے پروگرام میں بیٹھ کر نا، مذمت 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 مذمت. ایک بندے کا نظریہ یہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی پھر ہم کیا کریں؟ آپ اس کا جواب دیں گے؟ ہاں، اسے بتاؤ کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے ناموس رسالت کے لیے ملک نہیں دنیا قربان، ناموس رسالت کے لیے ہماری نسلیں قربان، حرمت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لولاک لما خلقت الافلاق. لیکن بھائی یہ فیصلہ کر لیں لیکن بھائی یہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، اسی نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو کیا محبت کا دعویٰ زبانی ہوگا یا عملی ان کے فرامین پر عمل کر کے ہوگا؟ تو میں اگر یہ بتا دوں گا، یہ سمجھا دوں گا، اس کے دل سے دلیل قطعی ختم ہو جائے گی، وہ بیٹھ کر سوچنے پر مجبور ہوگا. لیکن جب میں پارٹی بنتا ہوں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سارے مخالف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں عشق رسول میں بات کر رہا ہوں. تو پہلے تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم بھی عاشق ہیں. پہلے تو اس کو جو ہے نا یہ بھی زمانہ آ گیا کہ یہ بتانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. آف کورس، اس لیے کہ بلال بھائی سب سے مین جو یہاں پر فیکٹر بد اعتمادی ہے. حکومت پر بد اعتمادی، نظام پر بد اعتمادی، عدلیہ پر بد اعتمادی، نظام تفتیش پر، پولیس پر بد اعتمادی، اکابرین دین پر بد اعتمادی. اصل تو بات یہ ہے نا، اصل اس کی جڑ کیا ہے؟ تو اس کی جڑ جب یہ ہے تو اچھا کیا ہوگا؟ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی وما علینا الا البلاغ. ایک موقع وہ دیکھیں جب ہم جہاد بالقلم نہیں کر سکتے بالفرض، جہاد بالسیف نہیں کر سکتے بالفرض، جہاد باللسان نہیں کر سکتے بالفرض، تو جہاد بالقلب ہوتا ہے نا. یہاں پر جہاد باللسان تو کریں کم از کم. ڈنڈا لے کر کھڑے ہونا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ پولیس جانے اور ان کا کام جانے، اگر وہ نہیں کر رہے تو تب بھی میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میرا کام یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ، وہ تبلیغ تو کرتا رہوں. کہاں ہے وہ تبلیغ؟
ہائے 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 شریعت ہاؤس بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آخری لمحات ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب میں قرآن دیکھوں گا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک عالم کے ساتھ ایک جاہل جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب جاہل ہی عالم بن جائے تو پھر میرے لیے، میرے جیسے جاہل لوگوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ کیونکہ ہم تو آپ کی زبان کو، آپ کے لباس کو، آپ کے چہرے کو، آپ کو ممبر کو دیکھ کے یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ یہی بات ہے جو حق کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک شعر فرمایا تھا، فرماتے ہیں سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج بدقسمتی یہ سے آپ جس دینی نے، لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا سیاسی لوگوں کے لیے؟ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں آنکھ کھولنی ہوگی، بتانا ہوگا کون حق ہے کون سچ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں کراچی سینٹرل جیل میں تقریباً 20-22 جمعہ میں وہاں پر پڑھاتا رہا، مجھے وہاں سے پتہ کیوں نکال دیا گیا کہ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو چلی تھی کہ ایک لڑکی کو الٹا کر کے اس کو کوڑے یا وہ درے مارے جا رہے تھے، میں نے اس جمعے کو وہ بیان کر دیا تھا کہ بھائی یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جیل کے اندر سے مجھے جمعہ نہیں پڑھانے دیا گیا تھا، مجھے زبردستی پکڑ کر لے جایا گیا ایسکورٹ میں، کیونکہ اندر جو بھی تھے نا وہ مختلف مذہبی جو وہاں قید تھے لوگ، انہوں نے کہا یہ زندہ نہیں باہر جانا چاہیے، اس نے ہمارے مکتب فکر کو، یا میں نے کسی کے مکتب فکر کو نہیں، میں نے تو کہا تھا تم نے جو اسلام پورٹریٹ کیا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات آ گئی آپ کی، شاہ صاحب آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ بخاری صاحب آپ سے میں ادباً یہ جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیے وہ جو ذکر کر رہے ہیں جس ویڈیو کی، اس میں بڑے کویسچن مارک لگ گئے تھے جب اس کا انالیسس ہوتا پتہ چلا کہ وہ بالکل جعلی تھی اور ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، وہ پروموشن کے لیے بہرحال جو بھی کرے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا آج میں جس بھی شخص کو ممبر پہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، وہ چاہے ویڈیو کلپ ہو چاہے جو بھی ہو، کیا میرے پاس کوئی لاٹھی ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ علماء حق ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے کسی عالم نے آج تک نہیں بتایا کہ حق والے اور سو والے کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بلا شبہ دل کے بھید تو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، دل دریا سمندر ڈونگو کون دلند یہ جانے ہوں، لیکن ایک ہمیں معیار ضرور ہم قائم کر سکتے ہیں، وہ معیار ہے کہ جس طرح عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، عطائی حکیموں کے خلاف حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، اسی طرح ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، چونکہ ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ ہے، ممبر و محراب کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ بات کہنی چاہیے خود اپنی زبان سے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی معیار ضرور قائم کر دے کہ ممبر پر وہ آدمی کھڑا ہو جس کے پاس یہ صلاحیت ہو، یہ سند ہو، یہ ڈگری ہو، اتنا اسے علم حاصل کیا ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی شاہ جی نے بات کی سعودی عرب کی، دیگر اسلامی ممالک کی، امام حرم، دو اماموں کے حرم اور شور حرمین شریفین کی جو سرکت سربراہ ہے شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان سدیس، میں ان کی بات سنا رہا ہوں۔ سدیس صاحب امام کعبہ ہونے کے باوجود مفتی اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتے، وہ وہاں پہ فتویٰ نہیں دے سکتے، فتویٰ ایک الگ اتھارٹی ہے، وہ اپنے آپ کو مفتی نہیں کہہ سکتے، فتویٰ جاری نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، مفتیان کیا وہاں پہ کمیٹی الگ ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہر بندے کو دیکھ لیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے اور مفتی کہلواتا ہے۔ یہ ہماری پرابلم کہ جو ہمارے پاس شاہ صاحب آپ کا پیغام پہنچا اور بڑی زبردست بات آپ نے آخر میں کر دی کہ جناب کمال کہاں حرم اور کہاں وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مفتی نہیں کہلاتا۔ لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں ایسے بہت سے اپنے علماء کو جانتا ہوں جو آ کے خاص طور پہ کہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ 3-4 لقب نہ لگائے جائیں اور خصوصاً ان کو شاہ صاحب نہ کہا جائے اور مفتی نہ کہا جائے، پھر وہ دوبارہ آتے نہیں ہیں۔ کہیں تو سو ہے جو کہنے سے میں بھی ڈرتا ہوں اور آپ سننے سے ڈرتے ہیں۔